لیلا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بے تحاشا پیسہ، ناز، نخرے، نوکر چاکر سب کچھ گھر میں موجود تھا۔ لیلا کو شروع سے ہی ناولز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہر طرح کے ناولز، ہر رائٹر کی اس کے پاس کتابیں موجود تھیں۔ وہ کہانیاں، ناولز، افسانے بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ اسی طرح ایک دن اس نے ایک ایسا ناول پڑھا جس میں ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا، خوبصورت، ہینڈسم، اور وہ اپنے گھر میں بھی بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا۔ پھر اس کی منگنی ہو گئی اور وہ اپنے فیونسی کے ساتھ بھی بہت پیار محبت سے رہتا تھا، اور جب شادی ہو گئی تو بھی اس نے ایک ایسی زندگی گزاری کہ جو کہ وہ لیلا کبھی نہیں بھولی۔ اور لیلا سوچتی تھی کہ میں بھی جب شادی کروں گی تو میرا بھی ہیرو ایسا ہی ہوگا، میرا جو ہونے والا شوہر ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی دیکھنے میں ہوگا اور ایسے ہی اس کی عادتیں بھی ہوں گی۔ اس آئیڈیل کو اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا۔ لیلا کے کئی رشتے آئے، لیکن لیلا نے سوچا کہ جو میرے ذہن میں آئیڈیل ہے میں ویسے ہی لڑکے سے شادی کروں گی۔ اسی آئیڈیل کے چکر میں کئی اچھے رشتے اس نے گنوا دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر بالکل ویسے ہی ہو جیسا کہ اس ناول میں اس ہیرو کا کردار تھا۔ اسی دوران لیلا کا ایک ایسا رشتہ آیا جو کہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا، اچھے خاندان کا تھا، سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ رشتہ لے کے وہ لوگ آئے، لیلا ان سے ملی۔ لیلا کا دل مان رہا تھا کہ میں اسی لڑکے سے شادی کر لوں، لیکن پھر لیلا جب رات کو لیٹتی تو اس کے ذہن میں وہی ناول والا ہیرو آ جاتا۔ لیلا کی امی نے اس سے پوچھا تو لیلا نے انکار کر دیا۔ لیلا نے کہا، امی جو آئیڈیل میرے ذہن میں ہے میں اسی سے شادی کروں گی۔ بچپن سے ضدی تھی اور اس کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی، تو اسی وجہ سے اس معاملے میں بھی گھر والوں نے اس پہ زور نہیں دیا۔ اسی دوران لیلا کا ایک ایسا رشتہ آیا جو کہ اس کے ہو بہو آئیڈیل سے ملتا جلتا تھا، دیکھنے میں بھی بالکل ویسے ہی تھا، خوبصورت، لمبا قد، لیکن گھر والے اس سے مطمئن نہیں تھے۔ گھر والوں نے کہا کہ لیلا یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، لڑکے کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ مزاج کا مختلف ہے۔ لیکن لیلا نے کہا نہیں، یہ میرا آئیڈیل کے مطابق ہے اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آئندہ بھی زندگی میں بالکل ناول کے ہیرو کی طرح رہے گا۔ گھر والوں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی اور لیلا کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ لیلا جب شادی ہو کے اپنے سسرال گئی تو اس کو لگا کہ اس کے ساس و سسر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش اور شریف ہیں۔ اس کا شوہر جب آیا تو شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اس نے گھر بہت اچھی طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ کچھ دنوں میں پتہ چلا کہ سرفراز جو اس کا شوہر تھا وہ انتہائی ایک بدتمیز اور بد زبان قسم کا آدمی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا تھا، وہ ہر آئے گئے لوگوں کے ساتھ بھی بد زبانی سے بات کرتا تھا۔ حتیٰ کہ لیلا جس کے ساتھ کبھی اس کے والدین نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اس کے ساتھ بھی گالم گلوچ شروع کر دی۔ یہ سب کچھ دیکھ کے لیلا کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس کو پتہ چلا کہ یہ ناول اور افسانوی کردار حقیقت میں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ لیلا خاموش رہی اور اپنے گھر گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ساری سچویشن بتائی، ہر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی ماں نے یہی مشورہ دیا کہ بیٹا آپ کچھ دن دیکھو، برداشت کرو، لیکن اگر بات ہاتھ سے گزر جائے تو ہمیں بتانا۔ لیلا نے کچھ مہینے بہت ہی خاموشی اور برداشت سے گزارے کیونکہ یہ اس کی ضد تھی۔ سرفراز اس کا شوہر دن کو اور، رات کو اور، صبح اور دوپہر کو اور، وہ مختلف مزاج کا آدمی تھا۔ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ جب وہ اچھا تھا تو وہ بہت اچھا ہوتا تھا، اور جب وہ برا ہوتا تھا تو وہ پہچانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے یا اس کی ماں کھڑی ہے یا اس کا باپ کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسا نفس نازوں سے پالی ہوئی لیلا کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ خیر یہ رشتہ آگے نہیں چل سکا اور لیلا اپنے والدین کی مدد کی وجہ سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ والدین نے اس برے وقت میں اس کا ساتھ دیا اور اس کو اس ذہنی اذیت سے نکال کے گھر لے آئے۔ کچھ دن لیلا اپنے ماں باپ کے گھر گئی، لیکن سرفراز اسے لینے نہیں آیا۔ 3 مہینے ماں باپ کے گھر بیٹھنے کے بعد بھی سرفراز اس کو لینے نہیں آیا۔ مجبور ہو کے، تنگ آ کے ایسے شخص سے چھٹکارا پانے کے لیے لیلا کے ماں باپ نے اس کو خلا کا نوٹس بھیج دیا، اور اس طرح سے عدالتی کارروائی کے بعد لیلا کی خلا ہو گئی۔
اور ایسے شخص سے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اب لیلا روتی تھی اور افسوس کرتی تھی کہ اس نے جو اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل بنایا ہوا تھا وہ ایک ظاہری اور ایک خیالی شخص تھا، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ایسے وقت میں لیلا کے ماں باپ نے اس کا ساتھ دیا، اس کا بھروسہ جیتا اور اس کو کہا کہ اب تمہاری زندگی آگے بہت لمبی پڑی ہے، اب تم ہماری مرضی سے شادی کرنا۔ لیلا فوراً مان گئی۔ لیلا بے انتہا خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی اور اچھے خاندان کی تھی۔ جلد ہی لیلا کا رشتہ آ گیا اور والدین نے دیکھ بھال کر کے اس کی شادی کر دی۔ جیسے ہی لیلا اپنے نئے سسرال میں گئی اس کو پرانی یادیں آنا شروع ہو گئیں اور وہ خوف زدہ تھی۔ وہ ڈری سہمی رہتی، وہ سمجھتی شاید یہ شوہر بھی اس کے ساتھ اسی طرح بدتمیزی سے بات کرے گا جیسے کہ پہلے والا کرتا تھا۔ حقیقت بالکل مختلف تھی۔ اسد بہت ہی سمجھدار، بہت ہی دھیما مزاج اور بہت ہی محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ لیلا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اس کو اسد جیسا اچھا انسان شوہر کے صورت میں ملا۔ تب لیلا کو سمجھ آئی کہ ہم جو آئیڈیل بنا لیتے ہیں لازمی نہیں کہ وہ اچھے ہی ہوں، اور جب وہ آئیڈیل ہماری زندگی میں زہر گھولتے ہیں تو ہماری زندگی میں سوائے بری یادوں کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔